پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے اور آپ نے سبق پڑھا تھا کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں۔ ہم 1 سے 2 تک پہنچ گئے تھے، سوال نمبر 3 رہ گیا تھا۔ آج وہاں سے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ عورت کو بلا کسی بڑے قصور کے کبھی بھی ہرگز نہ مارے۔ مرد کو چاہیے کہ جو عورت ہے اگر اس کا گھر میں کوئی بڑا قصور نہ ہو تو کسی بھی طریقے سے ہرگز اپنی بیوی کو مرد نہ مارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص عورت کو اس طرح نہ مارے جس طرح اپنے غلام کو مارا کرتا ہے، پھر دوسرے وقت اس سے باتیں بھی کیا کرے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر ناراض ہو جائے کوئی شوہر ہلکا پھلکا ڈانٹ سکتا ہے، لیکن ایسا نہ مارے جیسا کہ ایک غلام اپنے آقا کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے تو آقا غلام کو مارا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ اگر ایک مرتبہ تم اس سے ناراض ہو گئے تو دوبارہ محبت کے ساتھ اس کو منا بھی لیا کرو، محبت کے ساتھ اپنی بیوی کے قریب بھی چلے جایا کرو۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، یہ بھی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 280 ہے۔ ہاں البتہ اگر عورت کوئی بڑا قصور کر بیٹھے تو بدلہ لینے کے لیے یا دکھ دینے کے لیے نہیں بلکہ عورت کی اصلاح اور تنبیہ کی نیت سے شوہر اس کو مار سکتا ہے۔ اگر عورت کوئی گناہ کر بیٹھی ہے، قصور کر بیٹھی ہے تو بدلہ لینے کی نیت سے نہیں یا اس کو دکھ دینے کی نیت سے نہیں بلکہ عورت کی اصلاح، اس کو سدھارنے کے لیے، اس کو تنبیہ کرنے کی نیت سے شوہر اس کو ہلکا پھلکا مار سکتا ہے، مگر مارنے میں اس کا پوری طرح دھیان رہے کہ اس کو شدید چوٹ یا زخم نہ پہنچے۔ قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ایسا ہرگز نہ کرنا۔ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو 4 باتوں پر سزا دے سکتا ہے، اور وہ 4 باتیں یہ ہیں۔ مار سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے، مارنے کا حق ہے اگر 4 باتیں ایسی ہیں، بیوی کے اندر یہ 4 باتیں پائی جا رہی ہیں تو بے شک پھل چھوٹ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تم اس کو سزا دے سکتے ہو، فقہ بھی اس چیز کو کہتے ہیں ہاں تم اس کی تنبیہ کر سکتے ہو۔ وہ کون سی 4 باتیں ہیں؟ آؤ ان 4 باتوں میں سے پہلی بات کی طرف چلتے ہیں۔ نمبر 1، شوہر اپنی بیوی کو بناؤ سنگار اور صفائی ستھرائی کا حکم دے، لیکن پھر بھی وہ پھوہڑ اور میلی کچیلی بنی رہے تو حکم ہوتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو اس بات کو لے کر سزا دے سکتا ہے، مار سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے۔ اگر میلی کچیلی رہے، بناؤ سنگار سے نہ رہے، شوہر سے جو چیز مانگ رہی ہے شوہر ٹائم پر لا کر دے رہا ہے، استعمال نہیں کر رہی ہے، اگر کپڑوں کی ضرورت ہے خدا نخواستہ کپڑے لائے، اگر کوئی اور بناؤ سنگار کی چیز کی ضرورت ہے مرد نے لا کر دی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مرد دن بھر بیچارہ دھوپ کی شدت میں یا سردی میں کام کر رہا ہے، برسات میں کام کر رہا ہے، شام کو گھر آیا، تمہیں دیکھنے کے بعد میں اسے سکون ملنا چاہیے، تمہیں دیکھنے کے بعد میں اس کا اور دماغ خراب ہو رہا ہے، تمہیں دیکھنے کے بعد میں تو بتاؤ وہ کیا کرے گا؟ تمام تر اس پر کام کی غصہ، شام کو تمہیں دیکھ کر غصہ۔ تو قرآن میں جو لکھا ہے بَضْرِبُوا لَهُنَّ، اس کے حوالے سے علماء محققین نے یہ تحقیق کی ہے کہ ہلکا پھلکا اگر بیوی بناؤ سنگار نہ کرے تو مرد کو اٹھوتی ہے، حکم ہے کہ وہ ہلکا پھلکا اپنی بیوی کو مار سکتا ہے۔ دوسری بات ہے کہ شوہر اگر اپنی بیوی کو اپنے پاس بلائے اور بیوی بلا کسی شرعی عذر کے منع کرے تو لازم ہے کہ مرد کو غصہ آئے گا۔ اگر مرد کوئی بیٹھا ہوا ہے، اس نے اپنی بیوی کو آواز دی کہ میری بات سن، میرے قریب آ جا، یا تو اس سے مجھے یہ کام ہے، آگے انشاءاللہ آپ سب سمجھدار ہیں، جو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں، اور بیوی اس کو منع کر دے، اس کے قریب نہ آئے، تو شریعت کہتی ہے کہ ہلکا پھلکا مارنے کا حکم ہے۔ شوہر اپنی بیوی کو ایسے عالم میں مار سکتا ہے۔ نمبر 3، عورت اگر گندگی کے عالم میں ہو، عورت اگر پاک صاف نہ ہو، طیب و طاہر نہ ہو، اور اس کا وقت پورا ہو جائے اور اسی کپڑوں میں گھر میں رہتی ہو، ایسی حالت سے کھانا بناتی ہو، ایسی حالت سے بستر کرتی ہو، گھر میں رہتی ہو، تو مرد کو لازم ہے غصہ آئے گا۔ کسی گندی چیز کو آپ گھر میں دیکھ لو، بار بار اس پر نگاہ آپ کی پڑے گی تو ایک نہ ایک بار ایسا ہوگا کہ یا تو آپ اس کو پیر مار کر گھر سے باہر کر دو گے، یا اس پر راکھ ڈال دو گے، یا کوئی ایسی چیز ڈال دو گے جس سے وہ چھپ جائے۔ تو یہاں پر حکم ہے کہ عورت اگر طیب و طاہر نہیں ہے، جو اللہ نے اس کے اندر خوبیاں رکھی ہیں، ان خوبیوں کی وجہ سے اگر وہ طیب و طاہر نہیں ہے اور اس کا وقت پورا ہو گیا، اس کے باوجود بھی وہ غسل نہیں کرتی ہے، تو علماء محققین کہتے ہیں کہ مرد کو حکم ہے کہ وہ اپنی عورت کو ایسی حالت میں مار سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے۔ آؤ سوال نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں۔ لکھا ہے 4 نمبر پر بلا وجہ اگر عورت نماز ترک کرتی ہو، ان 4 صورتوں میں شوہر کو چاہیے کہ پہلے بیوی کو سمجھائے، اگر مان جائے تو بہتر ہے، ورنہ ڈرائے دھمکائے، اور اگر اس پر بھی نہ مانے تو اس شرط کے ساتھ مارنے کی اجازت ہے کہ منہ پر نہ مارے، اور ایسی سخت مار نہ مارے کہ ہڈی ٹوٹ جائے یا بدن زخمی ہو جائے۔ میاں بیوی کی خوشگوار زندگی بسر ہونے کے لیے
جس طرح عورتوں کو مردوں کے جذبات کا خیال رکھنا ضروری ہے، اسی طرح مردوں کو بھی لازم ہے کہ عورتوں کے جذبات کا خیال رکھیں، ورنہ جس طرح مرد کی ناراضگی سے عورت کی زندگی جہنم بن جاتی ہے، اسی طرح عورت کی ناراضگی بھی مردوں کے لیے بوالِ جان ہو جاتی ہے۔ اس لیے مرد کو لازم ہے کہ عورت کی صورت و سیرت پر تانا نہ مارے، اور عورت کے میکے والوں پر بھی تانا زنی اور نکتہ چینی نہ کرے، نہ عورت کے ماں باپ اور عزیز و اقارب کو عورت کے سامنے برا بھلا کہے، کیونکہ ان باتوں سے عورت کے دل میں مرد کی طرف سے نفرت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقی پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر دونوں زندگی دن رات کی جلن اور گھٹن سے تلخ بلکہ عذاب بن جاتی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے علم میں اضافہ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل ہم آپ کو بتائیں گے کہ 5واں نمبر یعنی کہ جو آئے گا اس میں یہی چل رہا ہے بیوی کے حقوق، 5واں نمبر یہاں سے کل کا سبق شروع ہوگا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔